اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام صحافی دوستوں کا شکریہ کہ آپ اس پریس کانفرنس میں شرکت کی آپ نے۔ آج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ججمنٹ دی ہے، اور وہ ججمنٹ کیونکہ اب پبلک پراپرٹی ہو چکی ہے تو اس پہ مزید گفتگو کی جا سکتی ہے اور اپنی اپنی رائے جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ اور رائے ہمیشہ وہ آدمی دیتا ہے جس کو قانون کا پتہ بھی ہو، جس نے قانون کو فالو بھی کیا ہو، اور جس کو آئین اور پاکستان کا پتہ ہو، اور جو لوگ قانون بنانے والے ہوں، جو قانون کو بناتے ہیں، جو پارلیمنٹ میں اسمبلیز میں بیٹھتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی قانون کیا ہے۔ آج کا جو فیصلہ ہے اس سے پہلے تو میں کہوں گا کہ جی ہمیں تمام عدالتوں کا نہایتی احترام ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عدالتی فیصلے نہ چاہتے ہوئے بھی قبول بھی کیے ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان فیصلوں کا سب سے بڑا نقصان اگر پاکستان کی تاریخ میں کس کو ہوا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوا ہے۔ لیکن پھر بھی ہر حال میں ہم سمجھتے ہیں کہ قانون کی پاسداری ہونی چاہیے، نہ کہ لاڈلوں کی پاسداری ہونی چاہیے۔ اور آج کا فیصلہ اگر دیکھوں تو مجھے بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ ڈیسیجن ایک کنفیوزڈ ڈیسیجن ہے، مبہم سے بھرا ہوا ڈیسیجن ہے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیگل ٹیم ہے وہ اس ڈیسیجن کو دیکھے گی بھی صحیح۔ لیگل ایکسپرٹس پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ اس فیصلے کو دیکھنے اور اس کو ویٹ کرنے کے بعد پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو اس کے بارے میں آگاہی بھی دیں گے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس فیصلے کے بعد ایک کنفیوژن ضرور پیدا ہوئی ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ ایک انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ہے جس کا پیپلز پارٹی حصہ نہیں ہے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ بھی اس فیصلے کو پڑھنے کے بعد ریویو میں جاتی نہیں جاتی وہ فیڈرل گورنمنٹ کا صوابدید اختیار ہے۔ اس فیصلے سے جو ہم نے ابھی تک ٹی وی میں دیکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں لاڈلا ازم آج دن تک پریویل کر رہا ہے، اور اس کی کوئی ایک مثال نہیں ہے لاڈلا ازم کی۔ لاڈلا ازم کی سینکڑوں مثالیں ہیں جو کہ دی جا سکتی ہیں۔ اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ڈیسیجنز کو بھی بلڈوز کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ آئینی ادارہ ہے، اور اس وقت بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سربراہ وہ ہے جس کو پی ٹی آئی کے لیڈر عمران خان نے اپوائنٹ کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ بہت ہی بہترین قسم کے ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سربراہ کو مقرر کیا ہے۔ تو اس کے فیصلوں کی بھی میں سمجھتا ہوں ای سی پی کے جو ایک ڈومین ہے آئینی قانونی، اس پہ ای سی پی ظاہر ہے خود اپنا رسپونڈ دے گی۔ میں ای سی پی کا اس وقت ان کے بیاف پہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس فیصلے سے آپ کو گڈ ٹو سی یو کی جھلک بھی بہت نظر آئے گی۔ جو گڈ ٹو سی یو کسی لاڈلے پیارے شخص کو کہا گیا تھا، اور اس کی بھی طویل ایک ہسٹری ہے۔ آج کے فیصلے نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی جو ہے بلڈوز کیا گیا یا اس کو سیٹ اسائیڈ کیا گیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے مجھے کچھ اور فیصلے بھی یاد آتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ کے پی کے کی بی آر ٹی میں ریکارڈ کرپشن ہوئی ہے، 7 ارب روپے کے کک بیکس چلے ہیں، جو کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس سیٹھی صاحب نے جو ہے وہ ڈیسیجن دیا تھا۔ پھر اس وقت کی سپریم کورٹ کی بینچ میں جسٹس بندیال صاحب نے سپریم کورٹ کا پشاور ہائی کورٹ کا وہ ججمنٹ جو ہے وہ سیٹ اسائیڈ کیا تھا، اور کہا تھا کہ نہیں جی کوئی بھی انکوائری، کوئی بھی ایف آئی اے یا نیب جو ہے وہ عمران خان کے کسی بھی پروجیکٹ میں، عمران خان کی حکومت کے کسی بھی پروجیکٹ کے خلاف کوئی انکوائری نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ ایک لاڈلا ہے۔
اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص تھے جسٹس ثاقب نثار صاحب، جو اس کے ہر فیصلے، اس کا ہر ایکٹ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. جس طریقے سے جسٹس ثاقب نثار صاحب نے عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی پشت پناہی کی، اس کا سہولت کار بنا، اس کی بھی مثال تاریخ میں نہیں ملتی کہ ایک طرف پورے پاکستان میں گھر بلڈوز ہو رہے تھے، انکروچمنٹ ڈرائیو چل رہی تھی، اور اس کے گھر کو ریگولرائز کیا گیا کیونکہ یہ لاڈلا تھا. اسی طریقے سے ایک وہ شخص جو کہ پاکستان کا جھوٹا ترین شخص مشہور تھا، ایک وہ شخص، میں خیر کسی کی ذاتی زندگی پہ تو نہیں جاؤں گا، ہر چیز بیگیج سے بھری ہوئی تھی، اس شخص کو صادق و امین جیسا ٹائٹل ثاقب نثار نے دیا. اور پھر جو اس وقت مخالف تھے ان کو چن چن کے ان کے خلاف مقدمے بنانا، ان کو جیلوں میں بھیجنا، ایک ماحول بنایا گیا، سہولت کاری کی گئی کہ عمران خان کو 2018 کے انتخابات میں اس کو ہیرو بنا کر پیش کیا جائے. اس میں بھی گڈ ٹو سی یو والا جو اور لاڈلازم جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. اور پھر 2018 کے انتخابات ہوئے، جس طرح آر ٹی ایس بیٹھے، جس طریقے سے مخالفین کو چن چن کے ڈسکوالیفائی کیا گیا، اس میں اس کی سہولت کاری بھی ثاقب نثار اینڈ کمپنی نے کی، جو کہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. آپ سب کو یاد ہوگا کہ 2018 کے الیکشن میں، یہ سارے میرے سامنے آپ کراچی کے جرنلسٹ بیٹھے ہیں، آپ سب سے میں حلف لے کے پوچھتا ہوں کہ 2018 کے الیکشن میں کراچی میں کیا ہوا تھا؟ آپ کو کیا پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے؟ تو کیا وہ انتخابات درست تھے؟ کیا اس انتخابات میں عوام کا مینڈیٹ کو پہ ڈاکہ نہیں ڈالا گیا؟ کیا اس انتخابات میں الیکٹڈ پولیٹیکل پارٹیز کے مینڈیٹ کو بلڈوز نہیں کیا گیا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیونکہ وہ پھر وہ لاڈلازم اور پھر وہ گڈ ٹو سی یو کی جو سیاست اس ملک میں چل رہی ہے، اس طریقے سے اس کو پروٹیکٹ کیا گیا. مجھے یہ بھی یاد ہے جب لوگوں نے 2018 کے جب آر ٹی ایس بیٹھنے اور الیکشن کے نتائج جو غلط نتائج تھے اس کو چیلنج کرنے کے لیے عدالت میں گئے، تو چیف جسٹس سپریم کورٹ نے کہا کہ اب یہ سارے بینچوں کو بول دیا، سارے ٹریبونلز کو کہہ دیا کہ اب ان کیسز کو نہ سنیں، اب حکومت کو کام کرنے دے. یہ ثاقب نثار صاحب کے تھے، آپ سارے لوگ ابھی گوگل کر لیں، آپ کو مل جائے گا وہ آرٹیکل بھی. کس طریقے سے ثاقب نثار نے عدالتی اس کرسی کے بنا پر اس ملک میں ایک ظلم مچایا تھا، جس میں ایک پی ٹی آئی کے کارکن نے، ایک پی ٹی آئی کے ایم پی اے نے سڑک پہ ایک غریب شخص کو مارا، تو اس پہ ثاقب نثار نے کہا ٹھیک ہے 5 لاکھ روپے ڈیم فنڈ میں دے دو، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. یہ کون سے قانون، کون سے آئین میں ہوا ہے؟ یہ ساری چیزیں انفارچونیٹلی اس ملک میں عمران خان کی سہولت کاری کے لیے استعمال کی گئی ہیں. یہ میں جو بھی واقعات بتا رہا ہوں کوئی من گھڑت یا کوئی فیبریکیٹڈ سٹوری نہیں بتا رہا ہوں، یہ ساری ہسٹری اور ریکارڈ کا حصہ رہی ہے کس طریقے سے ان کی سہولت کاری کی گئی ہے. پھر اس کے بعد ثاقب نثار نے پوری ایک اس کا جو ٹینیور تھا وہ، اور پھر جسٹس بندیال کا پورا ٹینیور تھا، جب 9 مئی کا واقعہ ہوا اور پھر عمران خان کو مرسڈیز گاڑی میں پیش کیا گیا، مرسڈیز گاڑی میں کسی لیڈر کو آج تک پیش نہیں کیا گیا بلٹ پروف مرسڈیز میں، اور پھر اس کو گڈ ٹو سی یو کہا گیا، اور پھر بولا کہ خان صاحب آپ جو ہے مذمت کر دینا، آپ مذمت کر دینا کہ جو 9 مئی کو پاکستان میں ہوا ہے، لوگوں کے گھر جلے، مذمت کر دینا، ایمبولینسز جلی، مذمت کر دینا، ریڈیو پاکستان پشاور جلی، مذمت کر دینا، کراچی میں بسیں جلی، مذمت کر دینا، لوگ مارے گئے، مذمت کر دینا، قائد اعظم محمد علی جناح کا گھر جلایا گیا، مذمت کر دینا، ہمارے فوجی جوان جو قومی ہیروز جن کے مجسمے تھے ان کو مسمار کیا گیا، ان پہ ایک اور کمانڈر ہاؤس میں حملہ کیا گیا، مذمت کر دینا. تو یہ اس ملک میں قانون کے دہرائے بتا رہا ہوں. مطلب ٹھیک ہے ذاتی پسند ناپسند ہو سکتی ہے کسی شخص کے لیے، کسی کو آپ لاڈلا بنا کے پیش کر سکتے ہو، لیکن کیا اس کے لیے آپ قانون کی کتابوں کو چھوڑ دیں گے، قانون کی کتابوں کو پھینک دیں گے؟ 2018 میں سندھ کا ایک پیپلز پارٹی کا لیڈر تھا، اس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا یہ کہہ کے کہ جی آپ نے اپنی ایک فیملی ممبر کو چھپایا ہے، ڈسکوالیفائی کیا گیا. آپ سب کو پتا ہے، میں کوئی بات آپ کی چھپی ہوئی نہیں کر رہا. پھر اسی 2018 کی الیکشن میں ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک پٹیشن گئی جس میں کہا گیا کہ جی خان صاحب نے بھی اپنا ایک فیملی ممبر چھپایا گیا ہے. اس کی آپ ججمنٹ اٹھا کے پڑھ لیں کیا لکھا ہے، بولا جی وہ اس کا خاندانی پرسنل میٹر ہے.
اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے. تو اس ملک میں 2 قانون چلتے ہوئے آئے ہیں اور لاڈلازم اس ملک میں انفارچونیٹلی پریویل کر رہا ہے. سب سے بڑی شکار اس سوچ کی پاکستان پیپلز پارٹی رہی ہے. اس ملک میں جس نے جمہوریت کا قیام کیا, اس ملک میں جس نے آئین پاکستان کا قیام کیا, اس ملک میں جس نے آئین دیا, اس ملک میں جس نے ایٹمی طاقت دی, اس شخص کا عدالتی قتل ہوا. کیا ہوا؟ آج آپ نے اتنے عرصے کے بعد, صدیوں کے بعد, ڈیکیڈز کے بعد آپ نے جو ہے وہ فیصلہ دیا کہ جی شہید ذوالفقار علی بھٹو کا صحیح ٹرائل نہیں ہوا, ان کو صحیح ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا, ان کے ساتھ زیادتی کی گئی. یہ تو آپ نے کر دیا, لیکن جو آپ نے پاکستان کا نقصان کیا اس کا جواب کون دے گا؟ ان کرسیوں پہ اس وقت جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, جن لوگوں نے اس وقت کے ماحول کے حساب سے یا اپنی ذاتی خواہشات کے حساب سے جو فیصلے دیے, آپ نے ایک شخص کی زندگی چھین لی. اس کو ہم عدالتی قتل کہتے ہیں. دیٹ واز دا جوڈیشل مرڈر, اور اس کی کاسٹ آج دن تک پاکستان پے کر رہا ہے, پورا ملک پے کر رہا ہے اس جوڈیشل مرڈر کی. آپ نے, اور یہ انصاف بھی, چلیں یہ بھی ان کی مہربانی کہ یہ فیصلہ آیا, لیکن جس ٹائم کے بعد آپ نے دیا تو آپ نے پورے پاکستان کی ترقی کا قتل کیا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, 2 دفعہ ان کی حکومتیں غیر آئینی, غیر قانونی طریقے سے ڈیزالو کی گئیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب عدالت جاتی ہیں, سپریم کورٹ جاتی ہیں کہ جی میری حکومتوں کو غلط طریقے سے غیر آئینی طور پہ نکالا گیا ہے, ان کو انصاف نہیں ملتا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جو ویژنری لیڈر تھی, عظیم قائد تھی, مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی, جو ملک کے عوام کے لیے کام کر رہی تھی, ملک کی خواتین کے لیے کام کر رہی تھی, ملک کے ہر اس طبقے کے لیے کام کر رہی تھی, آپ نے ان کی حکومت کو غیر آئینی طور پر جوڈیشری کے ذریعے آپ نے ان کو انصاف نہ دے کے آپ نے اس ملک کا نقصان پہنچایا. پھر ہمارے قائد محترم آصف علی زرداری صاحب 12 سال تک بغیر کنوکشن کے ایز اے انڈر ٹرائل پرزنر وہ جیل میں ان کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑی. کیوں ان کو بیلیں نہیں مل رہی تھی؟ کیوں ان کو انصاف نہیں مل رہا تھا؟ کیوں ان کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی تھی؟ یہ وہ شخص تھا جس نے اس ملک کو 18ویں آئینی ترمیم دی, جس نے صوبوں کو خود مختاری دی, جس نے اسی سرحد صوبے کا نام KPK کر کے رکھا کہ جی وہاں پہ احساس محرومی ختم ہو, جس نے اس ملک کی خواتین کو حق دیے, جس نے اس ملک میں CPEC دیا. اس کے ساتھ آپ نے کیا اشر کیا؟ اور پھر وہی بات کہ یا کوئی ایک ایسی سوچ ہے اس ملک میں جو اس ملک کے نظام کو بننے نہیں دیتی, یا تو ان قانون کی کتابوں کو جو کہ اگر ذاتی پسند یا ناپسند کی بنا پر چلنا ہے تو اس کا بھی ایک تعین کیا جائے. آپ نے جو قومی لیڈران تھے, جس میں میں نے کہا شہید ذوالفقار علی بھٹو, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور محترم آصف علی زرداری صاحب, ان کے ساتھ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ جاتی کی اس کا حساب کون دے گا اس ملک میں؟ آپ یہ نہیں کہ آپ 25-30 سال کے بعد بولو ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہو گئی تھی, لیکن غلطی تو آپ نے کر لی, نقصان تو ہمارا کہتے. کیا آج آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو واپس پیدا کر سکتے ہیں؟ کیا جن جج حضرات نے وہ فیصلہ دیا تھا, کیا آج ان کے ساتھ قانونی طور پر, سرکاری طور پر ان کو سزائیں مل سکتی ہیں؟ نہیں مل سکتی. آپ نے نقصان کرنا تو نقصان کر دیا. اور آپ آج جس پولیٹیکل پارٹی کو, جو ایک میں قانونی کی بات کروں کہ اس پورے ہر قانون کے فیصلے میں جب آپ عدالتوں میں جاتے ہیں نا تو آپ کی ایک پریئر ہوتی ہے. آپ ایک جب پٹیشن ڈالتے ہیں, پٹیشن لکھتے ہیں جی کہ میں یہ پٹیشن داخل کر رہا ہوں اور اس پٹیشن میں مجھے یہ انصاف چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جی سنی اتحاد کونسل کی پٹیشن ہے کہ اس کو سیٹیں چاہیے, تو بولتے سنی اتحاد کونسل کو تو نہیں مل سکتی, لیکن چلو PTI کو دے دو سیٹیں. PTI پارٹی ہی نہیں ہے, وہ پٹیشنر ہی نہیں ہے, وہ پریئر میں ہے ہی نہیں, وہ انصاف مانگا ہی نہیں گیا. مطلب کیا ہم میسج دے رہے ہیں؟
کل کو پھر سب کو بحال کر دیں آپ. ہم تو کسی بھی پارٹی کی پابندی کے پیپلز پارٹی حق میں نہیں تھی, لیکن اگر یہی روایتیں تو پھر آپ کے کتنے آپ نے ہر پارٹی کے ایکٹ کو دیکھا ہی نہ جائے. کیا پاکستان کے قانون میں, کاش اگر اسی طریقے کے فیصلے ہونے تھے تو یہ بھی فیصلے ہوتے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک ڈیسیجن دیا فورن فنڈنگ کیس میں, اور وہ فورن فنڈنگ کیس میں پھر حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان غلط تھا, جھوٹا تھا, اور اس فورن فنڈنگ کیسز میں انہوں نے باہر سے فورن فنڈنگ ان کو ہوئی, ان کو بھارت سے فنڈنگ ہوئی, ان کو اسرائیل سے فنڈنگ ہوئی جس کے اکاؤنٹ نمبر دیے گئے. اور پھر معروف صحافی شہید ارشد شریف نے اپنے پروگرام میں کہا ہے, وہ پروگرام اویلیبل ہے, 100 دفعہ آپ جا کے دیکھ لیں, جس میں انہوں نے کہا کہ ہاں جی ان کو بھارت سے اندر 2 سال اور باقی اسرائیل سے ان لوگوں کو یہاں پہ فنڈنگ ہوئی ہے. کیا پاکستان کے قانون میں اس کی اجازت ہے فنڈنگ کی؟ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر کس طرح وہ پریویل کر رہا تھا, وہ پارٹی کس طرح پریویل کر رہی تھی؟ میں پھر کہتا ہوں کہ ہم کسی بھی پارٹی کے بین کرنے کے فیور میں نہیں ہیں, لیکن آئین اور قانون کو اب کہاں چھوڑ دیں؟ صرف خواہشات کے حساب سے چھوڑ دیں یا آئین اور قانون کی کتابیں بند کر دیں؟ اس کے اوپر جتنے مقدمات ہیں میرٹ پہ فیصلے ہونے چاہیے. ہم کسی کے فیصلے پہ اثر انداز ہونا نہیں دینا چاہتے. ہم یہ بھی اسی کے فیور میں نہیں ہے کہ کوئی شخص جیل میں ہو یا جیل میں نہ ہو, لیکن اگر آئین اور قانون کو کہ پٹیشن ایک مانگی گئی ہے, پریئر ایک ہے, اور یہ فیصلہ کسی اور کے حق میں آ گیا, یا قانون کو جس طریقے سے قانون کی میں سمجھتا ہوں جو کہ آئین اور پاکستان میں ایک قانون بنا ہوا ہے, اس قانون کو یا تو سب نے فالو کرنا ہے, اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی چیز ہو تو پھر شاید کوئی بھی نہ کرے. اللہ نہ کرے وہ دن کبھی پاکستان میں آئے کہ ہر کوئی بولے یار ٹھیک ہے اب جس کی لاٹھی اس کی بھینس, پھر کون سا قانون, کون سا آئین, کون سی ساری چیزیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اس لاڈلے کو آج دن تک لاڈلا بنا کے رکھا ہوا ہے, جیل میں بھی اس کو جس طریقے کی سہولتیں مل رہی ہیں, اور اس کی غیر موجودگی میں وہ شخص اسے جو آپ کے ملک میں جھوٹے نیریٹو پیدا کیے, اس شخص نے قوم کو غلط راہیں دکھائیں, اس شخص نے قوم کو جھوٹ بولا کہ ہم غلام نہیں ہیں, مجھے امریکن سازش کے تحت جو ہے وہ نکالا گیا, پھر جیب میں سے یہ نکالا کہ جی یہ پرچہ ہے, اور یہ دیکھیں جی میرے پاس یہ سائفر میرے پاس پڑا ہوا ہے, یہ سائفر میرے پاس پڑا ہوا ہے, اور پھر بولا تو سائفر تو تھا ہی نہیں, سائفر تو ڈرامہ تھا. پھر اس کو بھی آپ مکر گئے, پھر آپ نے امریکہ پہ الزام لگایا, پھر آپ اسی ملک سے لابیسٹ آپ نے ہائر کیے, اس ملک کے لابیسٹ آپ کے لیے آ کے لابنگ کریں. لابیسٹ بندہ کیوں ہائر کرتا ہے؟ لابیسٹ لفظ کی معنی کیا ہے؟ جو آپ کے لیے لابنگ کرے, جو آپ کے لیے لوگوں کو کنونس کرے. تو ایک پاکستان کے پرائم منسٹر کو یا ایک پاکستان کی پارٹی کے سربراہ کو کسی دوسرے ملک کو کے لوگوں کو ہائر کرنے کی کیوں ضرورت پڑی کہ آپ میرے لیے لابنگ کریں؟ آپ وکیل کے پاس جاؤ گے, اگر آپ کسی ملک میں وکیل کے پاس گئے ہو تو کیا لوگ بولیں گے کہ یار یہ وکیل کے پاس کسی کیس کے سلسلے میں گیا ہوگا. کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو کیا بولتے ہو؟ وہ ڈاکٹر کے پاس گیا ہوگا اپنا علاج کروانے گیا ہوگا. تو لابیسٹ کے پاس لوگ جاتے ہیں اپنے لیے لابنگ کروانے کے لیے. تو یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو کیا ضرورت پیش آئی کہ باہر سے لابیسٹ ہائر ہوں جو ان کے لیے لابنگ کریں؟ اور لابنگ کس لیول پہ ہوئی وہ آپ نے دیکھ لیے کہ کس طریقے سے ان کے اسمبلی میں اس کے فیور میں آ رہے ہیں, حمایتی چیزیں آ رہی ہیں. یا پھر ایک اسرائیل کے ایک آفیشل نے ایک بہت بڑی آفیشل میٹنگ میں کہا کہ جی پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. پی ٹی آئی کے جب یہ ان کے لوگ گرفتار ہو رہے تھے 9 مئی کے بعد, ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی بات کون کر رہا ہے؟ اسرائیل کر رہا ہے, جس نے دنیا کی تاریخ میں ساری ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی مثالیں قائم کر دی, ریکارڈ توڑ دیے. آج وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی بات کر رہا ہے پاکستان میں عمران خان کے لیے. کشمیریوں کے لیے کبھی اس نے نہیں کہا کہ جی کشمیر میں جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. تو یہ ساری ایک گریٹ گیم ہے, یہ سارا ایک لارجر ایک کانسپیریسی ہے. میں بہت احتیاط کے ساتھ کہوں گا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں کسی پہ کسی قسم کا کوئی الزام لگاؤں, لیکن یہ لاڈلازم ہو یا اس کو ای سی پی کے فورن فنڈنگ میں جہاں پہ اسرائیل اور بھارت کی فنڈنگ ہے, اگر یہ الاؤ ہے تو ہر پارٹی کو الاؤ کر دیں بھائی. پھر اس ملک میں قانون کی کتابوں کو سائیڈ میں کر دیں, سب کو الاؤ کر دیں کہ ہر ملک اپنی ہر پارٹی ہر پولیٹیکل پارٹی کسی بھی اپنے دشمن ملک یا دوست ملک سے فنڈنگ لے سکتی ہے اپنے ملک میں پالیٹکس کرنے کے لیے, اپنے ملک میں لابنگ کرنے کے لیے. اگر لابنگ الاؤ ہے تو کیا پاکستان کے قانون میں لابنگ الاؤ ہے یا نہیں ہے؟ اگر پاکستان کے قانون میں لابنگ الاؤ ہے تو
تو ہر پولیٹیکل پارٹی پھر کوئی بھارت کے پاس جائے گا کہ تم میرے لیے لابنگ کرو, کوئی اسرائیل کے پاس جائے گا میری لابنگ کرو, کوئی کسی اور ملک کے پاس جائے گا ہمارے لیے لابنگ کرو, اور وہ ہو رہی ہیں. جس طرح فنڈز آ رہے ہیں, فنڈ کوئی کیوں دے گا؟ کوئی بھارتی یا اسرائیلی کسی پاکستانی پولیٹیکل پارٹی کو فنڈز کیوں دے رہا ہے؟ کیا وجوہات ہے اس کے سامنے؟ تو یہ ساری ایک لارجسٹ پکچر ہے. میں سمجھتا ہوں آج کا جو فیصلہ ہے اس سے افسوس ضرور ہوتا ہے, اس سے لاڈلازم کی خوشبو ضرور آتی ہے, پسند ناپسند کی خوشبو ضرور آتی ہے, اور آئینی اور قانونی پہلو جو ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی صرف یقین کرتی ہے آئین پر اور قانون پہ. اگر قانون کے حساب سے فیصلہ ہے تو ہمارے سر آنکھوں پر, اگر پٹیشن میں کہیں وہ ریلیف لکھا گیا ہے تو ہمارے سر آنکھوں پہ ریلیف دے سکتے ہیں. اگر وہ ہے ہی نہیں, اب قانونی پیچیدگیاں جو پیدا ہوں گی, کافی لوگ تو اب سنی اتحاد کونسل, سارے ایم این ایز ایم پیز کہتے ہیں کہ ہم تو سنی اتحاد کونسل کے ممبر ہیں. اب بولا نہیں جی سنی اتحاد کونسل کچھ نہیں ہے, پی ٹی آئی ہے. تو اب اگر وہ وہاں سے سنی اتحاد کونسل کی ممبرشپ چھوڑیں گے تو پھر قانونی طور پر پھر اس کو ڈسکوالیفائی ہونا ہے, کیونکہ اگر آپ کیسے بھی الیکٹ ہوئے, آپ نے کہا جی میں سنی اتحاد کونسل کا, آج اگر میں ایز اے ممبر پیپلز پارٹی میں آج کوئی پارٹی بدل دوں, میں بولتا ہوں جی میں کہ ایکس وائی زی پارٹی میں چلا جاتا ہوں, تو قانون اور آئین کہتا ہے کہ مجھے پیپلز پارٹی ایز اے ممبر جو ہے میں بھی فلور کراسنگ نہیں کر سکتا, مجھے استعفیٰ دینا پڑے گا اپنی رکنیت سے, پھر میں دوسری پارٹی جا سکتا ہوں. تو کیا جتنے بھی اس وقت سنی اتحاد کونسل کے ممبران کے طور پر جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے وہ سارے کے سارے کیا استعفیٰ دیں گے؟ کیا وہ سارے کے سارے ریزگنیشن دیں گے کہ اب وہ سنی اتحاد کونسل کے ممبر نہیں, اب وہ پی ٹی آئی کے ممبر بنیں گے؟ تو میں کہہ رہا ہوں دیر از اے لٹرلی ایک بہت بڑی ایک کنفیوژن ہے جس کو آئینی اور قانونی ماہرین اس کو بتا سکتے ہیں. پہلے ارباب صاحب پراپت شفیع صاحب یہ بتائیں کہ آج کے اس فیصلے اور آپ کی پریس کانفرنس سے تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے ایک ایسا کنفیوژن پیدا کر دیا ہے جس سے پارلیمنٹ پر بہت سارے لوگ ان کی ممبرشپ خطرے میں پڑ سکتی ہے, ایک طرح سے سنی اتحاد کونسل کی. دوسرا یہ کہ لوگوں کو یہ میسج جاتا ہے کہ وہ سیاسی انتہا پسندی کی طرف چلے جائیں اور اپنے فیصلے آپ خود کر لیں, کیونکہ عدالتیں تو فیصلے ایسے کر رہی جس سے ممبر خود اپنے پارلیمنٹ میں خود کو سیکیور نہیں سمجھتا. بالکل آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب ہے, اور یہی چیز ہے کہ اب انتہا پسندی جو ہے اللہ نہ کرے اس کو فروغ ملے گی کہ سوشل میڈیا پہ آپ اب ساری چیز سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے. اگر یہی فیصلہ ان کے خلاف آتا تو سوشل میڈیا پہ تمام معزز جج حضرات صاحبان کے لیے جو کلمات لکھے جاتے, جو بدتمیزی کے طوفان ہو جاتے, ان کی فیملیز پہ جو اٹیک ہوتے جو کہ نہیں ہونے چاہیے, چاہے فیصلہ حق میں ہو یا خلاف ہو, کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے, وہ ہو جاتا, طوفان کھڑا جاتا. اور آپ کی بات صحیح ہے کہ لوگ اب اس طرف زیادہ سوچیں گے. تو ارباب صاحب میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں. جی کامران صاحب, آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کو اس فیصلہ اور جو موجودہ حالات ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان کی جیل سے رہائی یا ان کے لیے کوئی سیاسی راہ, ان کو دوبارہ سیاست میں ایکٹیو ہونے کے لیے کوئی راہیں ہموار کی جا رہی ہیں؟ کچھ لوگ اب بھی ایسے موجود ہیں ہمارے طاقتور حلقوں میں یا جو دیگر ادارے ہیں وہاں پر کہ جو عمران خان کے لیے راہیں ہموار کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. دیکھیں جی, میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف جتنے بھی مقدمے ہیں نا, ان میں عمران خان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے, میرٹ پہ ان کے کیسز چلنے چاہیے, اور میرٹ پہ پاکستان کے قانون اور آئین میں جو لکھا ہے وہ میرٹ ہے, کسی کی ذاتی خواہش میرٹ نہیں ہے. تو اب ظاہر ہے میں نے کہا وہ لاڈلا تو ہے, بہت سارے لوگوں کا لاڈلا ہے, اب اس کو جو لاڈلے بننے میں اس کی مدد کر رہے ہیں یا اس کو سہولت کار بن رہے ہیں وہ چیز سامنے آ جائے گی. ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف نہیں ہیں, ہم صرف ایک بات کہتے ہیں کہ جو بھی اس ملک میں آئین اور قانون ہے اس کی حکمرانی رہے. اکرم صاحب اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ عدالتوں سے پیپلز پارٹی کو انصاف کم ملا ہے, کم نہیں ملا ہے, جو بھی ہو. لیکن آپ کو یاد ہوگا 88 میں پیپلز پارٹی کے ساتھ پیپلز پارٹی کو مجبور کیا گیا, اس سے اس کا نشان چھین لیا گیا, مجبوراً پیپلز پارٹی نے پارلیمنٹیرین لکھ دیا. تو آج جو فیصلہ ہوا ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ فیصلے کا جو اثرات ہیں وہ آنے والے دنوں میں بہتر ہوں گے؟ کل کو اگر پیپلز پارٹی یا دیگر جو سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کا سلوک ہوا, کوئی آمرانہ نظام آیا, تو اس فیصلے کے فائدے کل آپ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, ہمیں کوئی فائدہ نہیں چاہیے. جو آئین اور قانون میں لکھا ہے ہم کہتے ہیں آئین اور قانون کی پاسداری ہو, نہ ہمیں آئین اور قانون سے ہٹ کر کوئی فائدہ چاہیے, نہ ہم چاہتے ہیں کسی اور کو کوئی نقصان ہو آئین اور قانون سے ہٹ کر.
اگر آج کے فیصلے میں آئین اور قانون کی پاسداری ہوئی ہے تو لبیک، اگر اس کو بلڈوز ہوا ہے تو ضرور ہمیں اس میں اعتراض ہمارے اٹھیں گے. حمید صاحب. اچھا، ایک شخص جو پارلیمنٹ میں بیٹھنا نہیں چاہتا، کسی سے بات چیت نہیں کرنا چاہتا، اس فیصلے کے بعد اس کے رویوں میں کوئی تبدیلی آپ محسوس کر رہے ہیں، توقع کر رہے ہیں کوئی رویوں میں تبدیلی؟ دیکھیں جی، نہ ہم اس کی طرف رویے کا کوئی ایکسپیکٹیشن رکھ رہے ہیں، نہ ہمیں ان کی رویے میں تبدیلی کی ضرورت ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی اس شخص کا کردار رہا ہے وہ کردار غیر جمہوری، غیر انسانی اور غیر اخلاقی رہا ہے. جب آپ کو یاد ہوگا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا تو وہ شخص کی سوچ کیا تھی؟ وہ کہتا تھا کہ میرا جو ایم این اے چھوڑ کے گیا ہے ان کے گھروں پہ حملے کرو، وہ گھر سے نکل نہ سکیں، سڑکوں پہ لوگوں کو ذلیل کرو، جو میری پارٹی کے خلاف بات کرے. یہ ڈکٹیٹر کی بھی ایک اپر کلاس تھی، ان کی فیملیز پہ اٹیک کرو. وہ کہتا تھا کہ ان جو لوگ مجھے چھوڑ کے گئے ان کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی. پاکستان میں کون سا ایسا، پاکستان کے پوری دنیا کا مجھے کوئی ایک پولیٹیشین بتا دے جو کہے کہ جی میری جو پارٹی چھوڑ کے جائے گا اس کے بچوں کی شادی نہیں ہوگی؟ یہ میسج کیا تھا؟ یہ وہی بیمار ذہن کی عکاسی تھا، یہ وہی ایک دہشت گردانہ سوچ کی عکاسی تھا جو کہ عمران خان میں موجود تھی. او سوری جی، دیکھیں جی، پیپلز پارٹی ریویو میں جائے گی یا نہیں جائے گی، میں نے کہا کہ قانونی ماہرین جو ہے پیپلز پارٹی کے، وہ اس کا تفصیلی فیصلہ پڑھ کر پھر ظاہر سی فیصلہ کرے گی کہ اس پہ، یا پارٹی کی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی اس پہ کیا ہوگا. ناصر صاحب. شہزیر صاحب، آج کے فیصلے میں دو باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ ہیں. ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ جی سیٹیں جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو دی جائیں اور اس میں 45 ارکان الگ ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی ایک پارٹی کو آزادانہ انتخابات میں حصہ نہیں لینے دیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے. اس سپریم کورٹ کے فیصلے میں اس بات کے لکھنے کے بعد عام انتخابات 2024 کی قانونی پوزیشن کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے، اسی فیصلے میں یہ حکم دیا گیا ہے سپریم کورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ آپ ان ارکان کی شمولیت کے بعد، ان ارکان کے فیصلے کے بعد ازسر نو جو ہے نا نشستوں کی تقسیم کریں اور ازسر نو جو ہے نا آپ پارٹی پوزیشن واضح کریں. اس فیصلے کے بعد سینٹ انتخابات 2024 کی قانونی پوزیشن کیا ہوگی؟ دیکھیں، میں نے پہلے کہا کہ فیصلہ جو ہے وہ بہت زیادہ مباہم ابھی تک اس میں موجود ہیں. فیصلے کی جب تفصیلات آ جائیں گی تب قانونی ماہرین اس کا تجزیہ کریں گی، پھر ای سی پی بھی تب فیصلہ کرے گی، سب پارٹیاں بعد میں فیصلہ کریں گی. سر، اس میں سپریم کورٹ نے یہ بھی ہدایت دی ہے جو ارکان 40 سے زائد ارکان ہیں جو آزاد ہیں ابھی تک، ان کو اس نے کہا ہے کہ 15 دن کے اندر وہ اپنا حلف نامہ جمع کرائیں، وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں یا کسی اور جماعت میں. اگر وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کے لیے درخواست دیں تو آپ ان کو قبول کریں گے؟ دیکھیں جی، یہ ساری چیزیں جو اگر مگر پہ نہیں چلتی، اگر کوئی چیز آئے گی تو اس وقت فیصلہ ہوگا. جی. اچھا سر، یہ بتا دیجیے گا، ماضی میں جو ہے بڑے سخت تجربات رہے ہیں پیپلز پارٹی کے بھی. اگر نون لیگ کی مخالفت کی تو کافی عروج تک گئی وہ مخالفت اور ایک دوسرے کے دستوں کے درمیان محبت آ گئی تھی. یہ بتائیے گا کیا پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی ابھی اگر اسمبلیوں میں آتی ہے دوبارہ تو اگر نون لیگ کی پالیسیوں سے اختلافات پیپلز پارٹی کرتی ہے تو کیا پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی جانب رجوع کرے گی یا دونوں؟ دیکھیں، آپ کو اگر یاد ہو جب یہ الیکشن ہوئے تھے تو پیپلز پارٹی نے سی سی نے کہا کہ ہم ساری پارٹیوں سے بات چیت کریں گے. تب پی ٹی آئی سے پیغام آیا کہ ہم پیپلز پارٹی سے بات چیت نہیں کریں گے. پیپلز پارٹی نے اس وقت بھی کہا ہم تمام پولیٹیکل پارٹی سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. اب اگر وہ آپ بھی وہ اگر مگر پہ نہیں ہوگا، میرے خیال سے کہ یہ مشکل سے مزاج بدلیں گے. جن صاحب کی آپ بات کریں نا ان کے مزاج بہت مشکل سے بدلیں گے. آپ نے کہہ تو دیا کہ مبہم ہے، لیکن دنیا میں انٹرنیشنلی بھی حالات تبدیل ہوتے ہیں. امریکہ کا ایک فنامنا بھی چل رہا ہے، چین کا بھی ایک فنامنا چل رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آج کے اس فیصلے میں
इंटरनेशनल हालात का भी कोई अमल दखल है, कोई कंस्पायरेसी ऐसी भी है? नहीं, मैं किसी के जहन में नहीं रहता जमाली साहब को मुझे पता कि उसके जहन में क्या है। किसी ने उसका मोहब्बत में फ़ैसला दिया हो, किसी ने वो गुड टू सी यू की मोहब्बत में दिया हो, किसी ने लाडलेज़म पे फैसला दिया हो, तो हर एक के अपने अपने, किसी ने हौसला आप वाली बात भी हो, क्योंकि इंटरनेशनल लॉबिंग जो आप कह रहे हैं जमाली साहब की इंटरनेशनल लॉबिंग कोई हो दोस्त है वो भी हो, मुझे नहीं पता। सब लोग इमरान खान से मोहब्बत क्यों कर रहे हैं? शरीफ साहब, उसका बता जवाब बता दूँ आपको मैं। शरीफ साहब, आप कह रहे हैं कि जो फैसला आया उसमें लाडलाज़म या फेवरिज्म या ये भी कहा गया कि शादियों में ना जाने की धमकी भी दी गई, तो समझते हैं कि जजेस ने दबाव में फैसला किया? देखिए, एक सोशल मीडिया का प्रेशर तो है, सोशल मीडिया का प्रेशर। हम अभी दुनिया में जो भी कारोबार कर रहे हो तो हर आदमी बोल रहा था यार अगर हमने ये कह दिया या ये कर दिया तो कल को जो है ना वो हमारे पीछे ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी, हमारे पीछे जो वो साजिशें शुरू हो जाएंगी, तो या हमें गालियाँ पड़ना शुरू हो जाएंगी। तो गालियों का खौफ तो हर आदमी रखता है। थैंक यू। आखिरी सवाल भी सर, ये पीटीआई का कहना है कि ये जज साहब जिसने फैसला दिया है वो किसी और के लाडले थे, आप कह रहे हैं कि उनके लाडले हैं, ये लाडले क्या है? नहीं, आप खुल के बताएं, मुझे नहीं समझा मैं जज सवाल। साहब जिसने फैसला दिया है आज, ये उनके बारे में पीटीआई का कहना था कि लाडले हैं। चीफ जस्टिस साहब, आप आज कह रहे हैं कि ये लाडले हैं उनके। देखिए जी, अब पीटीआई ने कब कहा है मैंने वो बयान पढ़ा नहीं है, तो बयान पहले मैं पढ़ लूँ फिर को जवाब दूँ। ठीक है, थैंक यू।